کیا آپ جانتے ہیں پاکستان صرف ایک ملک نہیں تھا، یہ ایک خواب تھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے ایک شخص نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل راؤ، اور آج بات ہوگی پاکستان کے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے ایک منتشر قوم کو ایک مقصد کے لیے متحد کیا۔ انہوں نے سیاست میں مشکلات دیکھی، مخالفت برداشت کی، تنقید سہی، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا اصول، اتحاد، مستقل مزاجی۔ آخرکار وہ دن آیا، 14 اگست 1947۔ ایک نئے ملک پاکستان نے دنیا کے نقشے پر جنم لیا، لیکن آزادی کی خوشی کے ساتھ ایک بہت بڑا امتحان بھی سامنے تھا۔ ہجرت، بے گھر خاندان، بے شمار مشکلات اور ایک نئی ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا چیلنج۔ قائد اعظم نے آزادی کے بعد بھی آرام نہیں کیا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے انہوں نے کئی ریاست کی بنیاد مضبوط کرنے اور مہاجرین کی بحالی کے لیے کام کیا، اور پھر 11 اگست 1947 کو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس میں پاکستان کے مستقبل کا تصور نظر آتا ہے۔ ریاست میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن شاید سب سے دردناک حقیقت یہ ہے، جس شخص نے پاکستان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، وہ پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد ہم سے رخصت ہو گیا۔ 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ سوچیں، ایک انسان نے اپنی پوری زندگی قوم کے لیے ایک وطن حاصل کیا، مگر اسے وطن کے سفر کا صرف آغاز دیکھنا نصیب ہوا۔ آج سوال یہ نہیں کہ قائد اعظم نے ہمارے لیے کیا کیا، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ اگر ہم واقعی قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں تو صرف 14 اگست کو جھنڈا لگانا کافی نہیں، ہمیں سچ بولنا ہوگا، ایمانداری اپنانا ہوگی، اور پاکستان کو اپنے کردار سے مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ پاکستان قائد اعظم نے ہمیں صرف ورثے میں نہیں دیا، انہوں نے ہمیں ایک ذمہ داری بھی دی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جی، اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ شکیل راؤ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔